پہلے پاکستان میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کرنا ضروری ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ تو وہ واقعہ میری سمجھ میں آیا اور نہ ہی اس واقعے پر خاموشی اور تائیدی رد عمل میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے ہے، آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ قادیانیوں پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت میں تحریف کی یا نہیں کی، لیکن جب ایسا الزام لگتا ہے تو شور مچتا ہے اور بعض اوقات معاملہ امن و امان کی صورتحال کا باعث بھی بن جاتا ہے، خونی واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں۔ خمینائی کے 40ویں پر لاہور میں ایک تقریب ہوئی، مولانا جواد نقوی صاحب نے یہ تقریب منعقد کی اور اس میں جماعت اسلامی کے رہنما بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس تقریب میں قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑایا گیا، اس کی پیروڈی بنائی گئی، اس میں تحریف کی گئی اور اس کو خمینائی پر منطبق کیا گیا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 33، جس میں حضرت عیسیٰ بیان فرماتے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کو اطلاع ہے۔ وہ آیت ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یومَ وُلِدتُّ وَیومَ أَمُوتُ وَیومَ أُبْعَثُ حَیًّا، یعنی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس دن پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مارا جاؤں گا یعنی میری وفات ہوگی، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے منہ میں یہ کلمات ادا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہم سب کی اطلاع کے لیے کہ جس دن عیسیٰ پیدا ہوئے، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائی اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن پر سلام ہے۔ تو انہوں نے اسٹیج پر، آپ اگر یہ تصویر دیکھیں تو اسٹیج پر یہ آیت اس کا حلیہ بگاڑ کر اس میں یعنی صیغہ بدل کر کہ حضرت عیسیٰ کے کلمات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلمات خمینائی کی شان میں ڈال دیے گئے۔ یہ آیت خمینائی پر منطبق کی گئی کہ یعنی جس دن خمینائی پیدا ہوا اس دن پر سلام، جس دن خمینائی مرا اس دن پر سلام، اور جس دن ہم اسے زندہ کریں گے وہ یوم نبعث حیا، یعنی صیغہ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خمینائی پر ڈال دیا گیا۔ یہ قرآن کی اتنی بڑی توہین ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جواد نقوی صاحب کی عقل کیا گھاس کرنے چلی گئی تھی، یا ان کا ایمان وفات پا گیا تھا، یا انہوں نے قرآن کی دانستہ توہین کی ہے، کیا چکر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس پر پھر علماء کرام کی خاموشی بھی ابھی تک باعث حیرت ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں ایک تو تحریف کی گئی، یعنی اسے صیغہ مخاطب بنا دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو فقرہ ادا ہوا وہ فقرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ادا کر کے، یعنی صیغے کی حالت تبدیل کر کے اسے خمینائی پر فٹ کر دیا گیا، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں خمینائی۔ خیر وہ اپنی عقیدے کی بات ہے، اگر کوئی خمینائی کو اچھا سمجھتا ہے تو ضرور سمجھے، اس کا حق ہے، لیکن اسے حضرت عیسیٰ قرار دینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ کام اگر کسی غیر مسلم نے کیا ہوتا، کسی قادیانی نے کیا ہوتا تو پاکستان میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا، لیکن آپ دیکھیے کہ نہ تو علماء دیوبند اس پر بول رہے ہیں، نہ اس میں علماء بریلوی جماعت والے بول رہے ہیں، اور جماعت اسلامی پر تو سخت حیرت ہے، جس کے لیڈر سراج الحق صاحب وہ بے شک سابق امیر ہیں، لیکن وہ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اس اسٹیج پر بیٹھے، اس توہین آمیز بینر کے نیچے بیٹھے جس میں قرآن کا مذاق اڑایا گیا، جس میں قرآن پاک کی آیت کی توہین کی گئی، جس میں قرآن پاک کی آیت کا تمسخر اڑایا گیا، اور جس میں قرآن پاک کی آیت کا غلط انطباع کیا گیا۔ ایک ساتھ قرآن پاک کی آیت کی بھی توہین ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین ہوئی۔ اس پر وہ سراج الحق صاحب نے کمال یہ کیا کہ اس فنکشن کی جو رپورٹنگ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کی، اس میں جو تصویر جاری کی اس تصویر میں سے یہ بینر غائب کر دیا، یعنی اس کو کراپ کر دیا، اوپر سے کاٹ دیا، اور نچلا حصہ جس میں وہ خود بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں وہ دکھائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کو بھی یہ پتہ تھا کہ جو قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ورنہ وہ اس آیت کو، تحریف شدہ آیت کو لگا رہنے دیتے۔ تو یہ جماعت اسلامی پر مجھے زیادہ تنقید اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ باقی جماعتوں کے علماء اس توہین آمیز فنکشن میں شریک نہیں تھے جس میں یہ قرآن پاک کا تمسخر اڑایا گیا جواد نقوی کی جانب سے۔
تو ان پر تنقید ان کی خاموشی کے حوالے سے، لیکن جماعت اسلامی پر تنقید ان کی شرکت کے حوالے سے ہے۔ کیا جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ قرآن پاک کی تحریف کرنا جائز ہے، قرآن پاک کا مذاق اڑانا جائز ہے؟ اگر وہ جائز سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن مجھے جماعت اسلامی کے ایران کے حوالے سے جو طرز عمل ہے وہ ویسے بھی قابل حیرت ہے۔